بھی جو ہے بیان کر سکتا ہے، تو پھر لاؤ ایک آیت لا کے دکھاؤ. لا سکتے ہو ایک آیت؟ یہ رسول اللہ کا معجزہ ہے قرآن پاک. آدم علیہ السلام کو معجزہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، نوح علیہ السلام کو معجزہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا، ہود علیہ السلام کو معجزہ دیا، صالح علیہ السلام کو اونٹنی دی. غرض کے جتنے بھی معجزے نبیوں کو دیے سارے کے سارے ان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن ایک معجزہ اللہ نے اپنے حبیب کو دیا، نور مجسم ہادی عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. وہ معجزہ کون سا ہے؟ قرآن. وہ کون سا معجزہ ہے؟ قرآن. معجزہ ایسا دیا ساری دنیا کی مخلوق کو کہہ دیا کہ آؤ مقابلے میں اس کے ایسی کوئی چیز کتاب لا کے دکھا. آج تک کوئی نہیں لا سکا. اور پھر یہ بھی قرآن کریم کوئی چھوٹی بڑی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو انزلنا هذا القرآن، اگر اس قرآن کو ہم نازل کر دیں پہاڑوں کے اوپر، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تم دیکھ لو گے پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئے، پاش پاش ہو جائیں گے اگر ان کے اوپر قرآن کریم کو نازل کر دیا جائے. تو اللہ نے ان بچوں کے دل و دماغ میں یہ قرآن کیسے نازل کر دیا، کیسے اتار دیا، کیسے ان کے دماغ میں بٹھا دیا، کیسے انہوں نے حفظ کر لیا، کیسے انہوں نے تراویح پڑھا لی، کیسے ان کی زبانیں نہیں پھٹی، ان کا دل نہیں پھٹا. یاد رکھو کہ قرآن کریم کو جب بھی کوئی آدمی کھول کے ایک آیت بھی پڑھتا ہے تو اللہ کی پوری رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. اگر اللہ کی رحمت متوجہ نہ ہو تو ہر چیز باش باش ہو کے رہتی ہے. یہ جو بچے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں آپ کو، ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. مرنے کے بعد پتہ چلے گا. اللہ کے نبی نے فرما دیا کسی وزارت کے پاس یہ سٹیٹس نہیں، کسی مشیر کے پاس یہ سٹیٹس نہیں، جو سٹیٹس اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیا کہ قرآن کریم الحمدللہ سے شروع کر کے سورۃ ناس تک پڑھ دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ فرشتوں کو متوجہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہیں ہمارے بندے. تو آج آخری بات عرض کر کے اس کے بعد چلتا رہے گا سلسلہ. آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ فتنہ کا دور ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، آگے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، جب تمہیں کوئی فاسق آ کے خبر دے تو تحقیق کر لیا کرو. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے وزراء جو ہیں وہ ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں، اتنے بڑے بڑے فتنے پیدا کرتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے، اور ایک خلقت ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے. بھائی ارشد نے یہ سوال کیا تھا کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے کہ یہ ہمارے بعض وزراء جو ہیں بات کرتے ہیں سارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بڑی مخلوق پیچھے لگی ہوئی ہے، اور بات بھی وہ یہ کرتے ہیں کہ امریکہ کے خلاف ہم نے بات کرنی ہے، امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد. ایک بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی کا نام سنے آپ نے؟ بولو کون تھا وہ؟ کذاب. کون تھا وہ؟ غلام احمد قادیانی کون تھا؟ کذاب تھا، جھوٹا تھا، ملعون تھا، بے ایمان تھا، بدترین بدماش تھا، امت محمدیہ کے اوپر کلنک تھا. وہ کذاب کہتا تھا کہ جس وقت اس نے اپنا کام شروع کیا سب سے پہلے اس نے برطانیہ کے خلاف تقریریں کی، پھر اس کے بعد اس نے سب سے پہلے عیسائیوں سے مناظرے کیے، عیسائیوں سے اتنے مناظرے کیے عیسائیوں کی ملی بھگت کے ساتھ کہ مسلمان حیران ہو گئے کہ غلام احمد قادیانی تو بڑا بھائی یہ اللہ کا ولی ہے. اتنے مناظرے کیے، مناظرے کرنے کے بعد ملکہ وکٹوریہ کو سجدہ کرنے والا بھی وہی تھا، اور سب سے پہلے اس نے ایک دم نہیں کہہ دیا
تمہاری حیثیت اس حدیث کی طرف نسبت کرتے ہوئے، ان الفاظ کو اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے، معذرت کے ساتھ کوئی سیاسی سردار ہماری قبر میں نہیں جائے گا. یہ سیاسی اوباش ہماری قبر میں کیا ہمارے تو جنازوں میں نہیں آئیں گے، ہمارے ماں باپ کی جنازوں میں نہیں آئیں گے. یہ بے غیرت جن کے لیے ہم اپنے دین کو بھی نہیں دیکھتے اور دنیا کو بھی نہیں دیکھتے. میں آخر میں یہ عرض کروں گا کہ یاد رکھیے کہ ہمیں توجہ ساری اس چیز پہ دینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کیسے ہو، ہم اپنے بچوں کو اس طرف کیسے لائیں. یہ دینی ادارے آپ کے لیے بنائے گئے، مساجد، مدارس، یہاں پہ آپ کے بچے آئیں اور قال اللہ قال رسول پڑھیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی اور ہماری نسلوں میں دین اسلام کو جاری فرمائے. وما علینا الا البلاغ.